وہ ترتیب سب مانتے ہیں، یا سنی سب مانتے ہیں، ترتیب تنزیل کے مطابق نہیں ہے، یہ رکھی گئی۔ پہلے بھی ازواج النبی کا ذکر آخر میں بھی، تاکہ تبادل ذہنی لوگوں کا اس طرف جائے کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے تھوڑی نازل ہوئی، یہ تو فلاں ہستیوں کے بارے میں ہے۔ اب مولا امیر کا دور حکومت بھی گزرا، لیکن علی نے احسان کیا قرآن کو، حکم دیا ماننے والوں کو کہ اس آیت کو یہیں پڑھو جہاں پہ رکھی گئی ہے، اس لیے احسان کیا۔ اگر علی اپنے سوال ہے نا، مولا علی نے اپنے دور حکومت میں ترتیب کو کیوں نہ بدلا؟ اگر مولا علی اس آیت کو آگے پیچھے کر دیتے تو ایک ایسا راستہ کھل جاتا کہ پھر بنو امیہ اور بنو عباس کا ہر بادشاہ اپنی اپنی سیاسی مسالے کے پیش نظر آیات کی ترتیب بدلتا رہتا اور قرآن کی حیات ہی بدل جاتی، اور اصلی قرآن ان قرآنوں کی بھیڑ میں غائب ہو جاتا۔ لہذا علی نے احسان کیا، حکم دیا یہیں پہ پڑھو، یہیں پہ پڑھو، ائمہ نے اپنے اپنے زبان حکم دیا یہیں پہ پڑھو۔ لیکن اب اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے ماننے والوں کو کہ کہیں ماننے والے اس آیت مجیدہ کو اسی جگہ کا مال نہ سمجھ لیں؟ اب احسان عظیم کیا جناب سیدہ نے، ہمیں حدیث قصہ جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا، اور حکم دیا اسے پڑھو۔ اور ہم پڑھتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، چھٹی کا موقع ہے تو حدیث قصہ، سالگرہ منائی جا رہی ہے تو حدیث قصہ، نئی گاڑی خریدی ہے تو حدیث قصہ، نیا مکان بنا ہے تو حدیث قصہ، جوان کی شادی ہو رہی ہے تو حدیث قصہ، گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو حدیث قصہ، مجلس پڑھی جا رہی ہے تو پہلے حدیث قصہ، یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک حدیث قصہ کی تلاوت کرتے رہے، تاکہ یہ بات ان کے دماغوں پہ مسلط رہے کہ یہ آئے مجیدہ کسی ایرے لیرے کے بارے میں نہیں، پوائنٹر میں باغ کے بارے میں نازل بس۔ دو عصمت کے گھرانے، مریم کا گھرانہ جس میں باپ بیٹا معصوم ہے، ماں معصوم ہے، سیدہ جناب مریم معصومہ تھی، لیکن جب بیوی حد بلوغ تک پہنچی تو اس وقت مردوں میں کوئی کف بیوی کا موجود نہ تھا، لیکن اللہ نہ چاہتا تھا کہ معصومہ بغیر اولاد کے رہے۔ ماں بننا یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے، اللہ نے قانون فطرت کو توڑا، لیکن کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں معصومہ کا ہاتھ دینا برداشت نہیں، قسمت کا ہاتھ خطا کے ہاتھ میں دینا برداشت نہیں۔ قانون فطرت پہلے بھی ٹوٹ چکا، فطرت ہے آگ کی جلانا، لیکن آگ گلزار بن گئی۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن پانی نے راستہ، فطرت بدلی نا، یہاں بھی قانون فطرت بدلا۔ اللہ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا، دوسرے مقام پہ اللہ نے اپنے محبوب کو معصومہ بیٹی عطا فرمائی، لیکن معصوم شوہر کا بندوبست پہلے کر دیا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں اسے مسائل کی طرح جو پہلے بندوبست کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے اونچا گھر اپنے محبوب کا بنایا، جن کا لقب رکھا ختمی مرتبت، جہاں تمام مراتب دی اینڈ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو سب سے اونچا گھر جب اپنے محبوب کا بنایا اور ان کو دی بیٹی، تو ظاہر ہے کہ اب دلہا جس بھی گھر سے آئے گا تو نبی کے گھر سے تو نیچا ہو، نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ آج بھی بڑے خاندانوں میں بیٹیاں بہانا ایک پرابلم ہے، کف نہیں ملتا، برابر کا خاندان نہیں ملتا، شریف اور دیندار خاندان پھر چھوٹے گھروں میں بچیاں بہا دیتے ہیں کہ بچی کو بٹھانا تو نہیں ہے، سیرت ائمہ کے خلاف ہے، حکم شریعت کے خلاف ہے، لیکن بہرحال آنکھیں جھکتی ضرور ہیں۔ لیکن اللہ نہ چاہتا تھا میرے نبی کی آنکھیں جھکے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، وہاں علی کو بلایا تاکہ خاندانی اسٹینڈرڈ مینٹین رہے کہ لڑکی نبی کے گھر سے آئے تو لڑکا خدا کے گھر میں آئے۔ نعرہ حیدری، خاندان زہرا بلند کر صلوات، علی علی مست کلندر، علی علی ہر دم دے اندر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی حسنین کا بابا، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی نعرہ حیدری۔ بس اللہ کو جزائے
خیر عطا فرمائے. میں ویسے روٹین میں 7-8 عشرے یہاں پڑھے، آج کی رات میں جناب حر کے مسائل پڑھا کرتا تھا، لیکن مجھے حکم ملا ہے برادران کی طرف سے کہ آج ہم نے پرسہ دینا ہے جناب زینب کو. اس بی بی کی بڑی قربانیاں ہیں. اس مناسبت سے میں 2 جملے عرض کروں گا. نافع ابن ہلال راوی